ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ کیا کیا؟ صلاۃ کو ضائع کر دیا، نماز پڑھنی چھوڑ دیتی، ضائع کر دیا صلاۃ کو۔ تو قرآن تو اپنے الفاظ کو تشریح کیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ کیا کیا انہوں نے جس کو کہہ دیا ہے کہ صلاۃ کو ضائع کر دیا؟ معاف رکھیے گا، میرے بڑے برادر بزرگ ہیں جن کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، ان کو کچھ معلوم ایسی جگہ بٹھائیے جہاں آواز سنائی دے انہیں، پنکھا بھی رکھ دیجیے، یہ ٹھیک ہے۔ معاف رکھیے عزیزان من، آپ کی توجہ بڑھ گئی، لیکن ان ہستیوں کو دیکھ رکھیے، دنیا میں نہیں ملیں گے، ساری عمر تاریخ پاکستان میں مجاہد کی طرح اثر کر دیا میرے اولی رفیق۔ انہوں نے صلاۃ کو، آ جائیے ادھر میری طرف، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہا کیا کر دیا؟ واتبعوا الشہوات، اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ اتباع خداوندی الصلاۃ، اپنے ہی جذبات کا اتباع صلاۃ کا ضائع کر دیا۔ نتیجہ فسوف یلقون غیا، تباہی جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ابھی آیا چاہتی ہے۔ صلاۃ کو ضائع کرنا یعنی اس کے اتباع کے بجائے اپنے ہی مفاد مسائل جذبات کیا اتباع کرتے جا رہے ہیں، صلاۃ کو ضائع کرنا، نتیجہ اس کا تباہی ہے۔ وہ ٹیسٹ سامنے آتا چلا جا رہا ہے نا قدم قدم کے اوپر کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا صلاۃ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ الصلاۃ کس طرح سے وہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ اتباع جذبات اپنا کیجیے تو فحشاء و منکر کے پیچھے چلتے چلے جائیے گا، جب اس کا اتباع نہیں اس کا اتباع کریے گا تو بات ہی ختم ہو گئی سب سے تو۔ لیکن ابھی آئیں گے ہم کہ فحشاء و منکر کیا ہے قرآن کی روح سے، بات تو وہاں آئے گی۔ یہاں آ گیا کہ صلاۃ کا جو متضاد لفظ ہے اس کے مقابل میں جو لفظ ہے اینٹونیم جسے کہتے ہیں وہ اتباع جذبات، اپنی خواہشات کا اتباع کرنا اور خداوندی قاعدے کے اور اتباع کے مطابق چلتے رہنا، یہ الصلاۃ۔ یہ الصلاۃ جو ہے جب یہ نماز ہو گئی تو اس میں تو یہ ایک خاص وقت کے اوپر خاص رکعتیں، ارکان، تعدیل، اس کے اندر کچھ پڑھنا، یہی چیز ہے جو یہ ہو گئی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی خاص وقت کے اوپر، اتنے وقت کے اوپر کچھ کرنے کی بات نہیں ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ 7/170 کہا الکتاب، قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہنا زندگی کے پورے دور میں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وہ جو درمیان میں نے کہا تھا کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہاں لفظ تمسک کہا، تمسک ہوتا ہی ہے ایسا چپتے رہنا کسی چیز کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ تمسک اقامت صلاۃ، یہی ہے خدا کا اتباع۔ لیکن نماز جو ہے وہ تو ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، گھر کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، جنگل میں پڑھی جا سکتی ہے، نہیں آگے بڑھیے، انگریزوں کی غلامی کے اندر بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ آج ہندوؤں کے ہاں بھارت میں جو مسلمان بستے ہیں نماز کی ان کو بھی اجازت ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں۔ قرآن الصلاۃ کے لیے ایک شرط بتاتا ہے، نماز کے لیے تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا اعلان جو غیر مسلم حکومت کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نماز روزے کی اجازت دیتے ہیں، فریڈم ہے ورشپ کی، اس میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ساری دنیا میں یہ چیز، وہ جو چارٹر ہے آپ کے یہاں یو این او کا حقوق انسانیت کا، اس کے اندر بھی ایک شک ہے کہ ان کو نماز روزے کی اجازت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز روزے کی اجازت تو یہ دیں گے، صوم و صلاۃ کی اجازت تو نہیں دے گا، اس کے لیے تو شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ الصلاۃ کب قائم کی جا سکتی ہے۔ میں ایک عرض کروں بات، قرآن کریم میں صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ آیا، سارے قرآن میں نماز پڑھو کہ ہی نہیں آیا، پڑھنے کا لفظ ہی نہیں آیا، اس کے لیے قائم کرنے کا ہے، اسٹیبلش کرنے کا ہے۔ اسٹیبلش تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نظام کیا جاتا ہے، اقام الصلاۃ ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے طور پر، انفرادی طور پر
یا غیر مسلموں کی حکومت میں نہیں، غیر مسلمانوں کی غیر قرآنی حکومت میں جس میں تمسک بالکتاب نہ ہو، کیا الصلاۃ قائم کیے جا سکتی ہے؟ نماز تو پڑھی جا سکتی، قرآن اس کے لیے ایک شرط قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کیا بات، 22/41 کہا کہ یہ جماعت، یہ امت جو پیدا ہو رہی ہے، اگر انہیں ملک میں تمکن حاصل ہو گیا، ان کی اپنی سورن گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ صلاح کے نظام کو قائم کرے، یہ تو مشروط ہے۔ یہ انفرادی طور پہ کچھ کر لینا تو ایک طرف عزیزان مان غیر قرآنی مملکت کے اندر بھی ممکن نہیں ہے، وہ خواہ اپنی مملکت مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی مملکت۔ اللہ زینا ان مکناہم فی الارض کو کہتے ہیں، انہیں جب تمکن حاصل ہوگا تو پھر یہ اقامت صلاۃ کریں گے۔ تو کوئی اقامت صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے شرط ہے تمکن فی الارض۔ ضمناً یہ عرض کروں، اور چونکہ برادر محترم بھی بیٹھے ہیں، تحریک پاکستان کے دوران میں ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی تھی، سارا وقت اسی میں گزرا تھا۔ طلوع اسلام کے فائل اس زمانے کے شاہد ہیں، ادھر سے بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، بزرگان محترم علماء کرام، مولانا حسین احمد مدنی، ابوالکلام آزاد، کفایت اللہ مولانا، بڑے بڑے جو یہ رہے، وہ اب تک مجھے یاد ہے طلوع اسلام میں یہ بات انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ تم بتاؤ وہ ہندو جو ہے اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ انگریز چلے جانے کے بعد جو اپنی حکومت قائم ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو نماز روزہ جو ہے اس سب کی اجازت ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد تم لوگ اپنی الگ آزاد مملکت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یہی تو ہے اسلام، اس کی یہ اجازت دیتے ہیں۔ آج تک یاد ہے مجھے، میں نے لکھا تھا اس کے بعد کہ صاحب ذرا پھر اس قرآن کریم میں مہربانی کر کے تھوڑی سی تبدیلی کرا دیجئے یا کر دیجئے، تو بات تو آپ کا ہمارا جھگڑا مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ انہیں جب اپنی آزاد مملکت ملے گی تو پھر یہ اقامت صلاۃ کر سکیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہندو کی مملکت میں بھی یہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو قرآن کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ذرا اس معاملے کو صاف کر دیجئے، ختم ہو کے رہ گئے عزیزان ایمان۔ یہ چیز تھی جو علامہ اقبال نے کہی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ان کی اپنی مملکت ہوگی تو پھر اقامت صلاۃ کر سکیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، پھر یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دیں گے، مملکت دے گی۔ میں اس زکوٰۃ کو ابھی نہیں لے رہا، وہ وقت ہوگا امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ علماء کرام ہمارے جو بات کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، واز کا نام رہ گیا۔ امر کے معنی حکم کرنا ہوتا ہے، نہیں کے معنی ہوتا ہے روک دینا کسی کو، وازوں سے تو نہیں روک۔ یہ شرط ہے تمکن فی الارض کی، تمکن فی الارض کے بعد امر معروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے۔ اگر قوانین دوسروں کے ہوں تو تم یہ کر کیسے سکتے ہو؟ الذین مکناہم، میں اقامت صلاۃ پہ آ رہا ہوں ابھی۔ تمکن فی الارض ہوگا تو اقامت صلاۃ ہو سکے گی۔ نظر آیا کہ یہ کوئی ایسی چیز کی کا قائم کرنا ہے جس کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا لا ینفت ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو نماز پڑھنا تو نہیں نہ ہوا یہ الذین مکناہم۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ عزیزان مان 24/55-56 بڑی اہم آیت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہاں جو پوچھا جائے کہ ایمان اور نیک عملی جو ہے، اچھے نیک کام کرنا، بھئی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ کہ جی ثواب ملتا ہے سب کچھ۔ میں نے جب ایسا کہا تھا ان لوگوں سے، میں تو ان کی بات میں نے کہا تھا کہ صاحب یہ آپ لفظ ایک عربی زبان کا بول رہے ہیں، میں تو ایک پنجابی آدمی، میں نے پنجابی سمجھا دو ہوں کہ میرا ثواب ہوں اور یہ میری زبان میں سمجھائیے نا۔
بات ختم ہو جاتی ہے جی.